نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان لله كان الله له صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام اور بزرگان دین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث پیش کی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہو گیا۔ ابھی حدیث کا مطلب واضح طور پر آپ کے سامنے نہیں آیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو گیا اللہ اس کے لیے ہو گیا۔ کیا مطلب؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے نکل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند کرنے لگے، اللہ کے اس مشن کو لے کر کے چلے، تو تمام لوگ آپ کے دشمن بن گئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردہ کو زندہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ماننے والے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے یہ تو ابھی مرا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی صحیح طریقے سے روح نہ نکلی ہو۔ پھر کہا، ان دشمنوں نے کہا کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو یافس ابن نوح کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو زندہ کرنے کی فرمائش کی، جن کی وفات کو بہت زمانہ گزر گیا تھا۔ یا یافس ابن نوح قم باذن اللہ، اے یافس ابن نوح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے آپ اٹھ جائیے۔ اسی وقت سب کے سامنے زمین پھٹتی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے معلوم کیا تم کون ہو؟ یافس ابن نوح نے کہا کہ میں یافس ابن نوح ہوں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا آپ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ یافس ابن نوح نے کہا السلام علیکم، آپ نے مجھ کو تکلیف کیوں دی؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو تکلیف اس لیے دی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے نکل گیا ہوں۔ انہوں نے فرمائش کی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یافس ابن نوح کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ یافس ابن نوح نے کہا کہ حضرت دوبارہ اس طرح کی تکلیف آپ مجھے نہ دیجیے، کیونکہ میں اس دنیا کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نکل گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دینی شروع کر دی، تو تمام لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور 3 میل لمبی اور چوڑی انہوں نے آگ جلائی، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا، اس کے اندر اس کے بالکل بیچ میں آگ کو ڈال دیا گیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس مشن کو لے کر کے چلے ہیں وہ کیا مشن ہے، وہ کس کا کام ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو ان تک پہنچانے کے لیے نکلے تھے۔ اللہ کی مدد آئی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر کہا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، اور وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھولوں کا باغ بن گئی۔ یہ کیا تھا؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو شخص اللہ کے لیے ہو گیا، جو شخص اللہ کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی جانب سے حکم آتا ہے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چہیتے اور پیارے بیٹے سے کہتے ہیں، اپنے لال سے کہتے ہیں اے اسماعیل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے پیارے والد صاحب، اے میرے پیارے ابا جان، آپ کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے چلے، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا اے ابا جان میری آنکھوں پر پٹی باندھ دینا تاکہ آپ کے دل کے اندر میری محبت نہ آ جائے اور آپ اللہ کے نافرمان نہ بن جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں کو اور پیروں کو باندھ دیا گیا، آنکھوں پر کپڑا ڈال دیا گیا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کے لیے نکلے تھے، وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نکلے تھے۔ گردن پر چھری نہیں چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس چھری کے نیچے ایک دمبا آ جاتا ہے، اس دمبے کو بھیج دیا جاتا ہے اور اس کی گردن پر چھری چلتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی آخر الزمان شہنشاہ مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ سب سے آخری نبی ہیں، جن کے بعد کوئی پیغمبر کوئی نبی نہیں ہے، نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر کے چلتے ہیں، تمام لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں اور تمام دشمنان اسلام اس چراغ نبوت کو، اس نبوت کے چراغ کو بجھانے میں لگ جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ کی جانب سے حکم ملتا ہے کہ آپ ہجرت کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے غار ثور میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن لوگ یہ دشمنان اسلام، یہ اسلام کو مٹانے والے، یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو مٹانے والے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والے کو مٹانے والے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور تلاش کرنے لگ گئے ہیں، تمام جگہ کو تلاش کر لیتے ہیں لیکن ان کو نہیں ملتے۔ جب وہ دیکھتے ہیں غار ثور پر جا کر کے پہنچ جاتے ہیں جہاں اللہ کے نبی نے پناہ لی تھی، جہاں ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے، وہاں پہنچ جاتے ہیں وہ دشمنان اسلام، وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جا کر کے دیکھتے ہیں کہ اس غار کے اوپر ایک مکڑی نے جالا تن دیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ کبوتر ایک انڈے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اگر وہ اس کے اندر داخل ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا، لیکن ان کم بختوں کو نہیں پتا تھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ کون شخصیت اس کے اندر ہے۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کو لے کر کے چلنے والے تھے، وہ تو اللہ کے مشن کو لے کر کے چلے تھے، وہ نہیں جانتے تھے۔ وہ دیکھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کم بختوں کے پیروں کو دیکھا تو اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی، اگر انہوں نے پیروں کی جانب سے دیکھا تو ہم پکڑے جائیں گے، یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ میرے دوستو کیا چیز تھی؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو شخص اللہ کے لیے ہو گیا اللہ اس کے لیے ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ بدر کے میدان کے اندر صرف 313 مسلمان جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے حکم کو لے کر کے چلے ہیں، 1000 کی جماعت پر غالب آ جاتے ہیں۔ کیا تھا؟ من کان للہ کان اللہ لہ۔ آج ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو صرف
جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں، جو انبیاء کرام ہیں، انہی کے لیے خاص ہے، یہی نہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ہم گناہگاروں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، نہیں آ سکتی، ہم تو بہت بڑے گناہگار ہیں، بلکہ جو حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں وہ سب کے لیے ہیں، وہ عام الفاظ ہیں، اس میں یہ قید نہیں ہے کہ صرف پیغمبروں کے لیے ہے، بلکہ سب کے لیے ایک حکم ہے۔ لیکن آج من کان للہ، ہم اللہ کے لیے نہیں ہوئے، اللہ اس لیے ہمارا نہیں ہے۔ یہی نہیں، میں آپ کے سامنے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ صاحب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی جماعت نہیں تھی، ان کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، تمام لوگ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں اور ان پر دشمنان اسلام ان پر آگ کی بارش کرتے ہیں، آگ برساتے ہیں، لیکن ان پر آگ اثر نہیں کرتی۔ کیوں؟ من کان للہ کان اللہ لہ، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ حضرت خواجہ صاحب جب اجمیر کے اندر پہنچتے ہیں، تقریباً 10 روز ہو جاتے ہیں اور روزے پر روزہ رکھ رہے ہیں، اپنے خادموں سے کہتے ہیں کہ آج تقریباً 10-12 روزے ہو گئے ہیں، ہم نے اب تک کچھ نہیں کھایا ہے اور نہ ہی کھانے پینے کی صورت کوئی بنی ہے، اس لیے کہیں سے جا کر کے آگ لے کر کے آؤ اور ہم کچھ پکائیں گے، کچھ بنا کر کے کھائیں گے۔ اب ایک خادم نکلتا ہے اور باہر جا کر کے دیکھتا ہے ہندوؤں نے اپنی ہولی جلا رکھی ہے، ان سے جا کر کے واقعہ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تقریباً 10-12 روز ہو گئے ہیں اور ہم نے اب تک کچھ نہیں کھایا ہے، اس لیے ہمیں آگ دے دو تاکہ ہم بنا کر کے کچھ کھا لیں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ آگ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اب خادم مایوس ہو کر کے حضرت خواجہ صاحب کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے کہ حضرت اس طرح کا انہوں نے جواب دیا ہے۔ اب حضرت خواجہ صاحب باہر نکل کر کے آتے ہیں اور ان کے پاس جا کر کے ان سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگ ہمیں تھوڑی سی آگ دے دو، بہت نرمی سے بات کرتے ہیں، بہت اچھے انداز میں ان سے ملتے ہیں، لیکن حضرت خواجہ صاحب ان سے معلوم کرتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی آگ دے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کس کی پوجا کرتے ہیں؟ حضرت خواجہ صاحب نے کہا کہ اگر آپ اس کی پوجا کرتے ہیں، آپ اس کو پوجتے ہیں، آپ اس کے اندر جا کر کے دکھاؤ، تمہیں جلا کر کے رکھ دے گی۔ انہوں نے کہا کہ آپ جا کر کے دکھاؤ، یہ تو آپ کو بھی جلا دے گی۔ حضرت خواجہ صاحب نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ آج میں تیرے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، تیرے دین کو ان تک پہنچانے کے لیے نکلا ہوں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس آگ کے اندر جا کر کے دکھاؤ یہ آگ تمہیں جلاتی ہے یا نہیں۔ حضرت خواجہ صاحب اس آگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس آگ کے اندر چلے جاتے ہیں اور ساتھ میں 2 بچوں کو بغل میں دبا کر کے جاتے ہیں۔ لوگ شور مچانے لگتے ہیں اور وہاں تمام لوگ گاؤں والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ آج اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب اس آگ کے اندر چلے جاتے ہیں، بہت بڑی آگ روشن کی ہوئی ہے۔ غم یہ نہیں ہے، افسوس یہ نہیں ہے کہ حضرت خواجہ صاحب جل جائیں گے، افسوس یہ ہے کہ ہمارے 2 بچے بھی ان کے ساتھ میں گئے ہیں، لیکن لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ دیر کے بعد، کچھ وقت کے بعد حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ بالکل صحیح سلامت اس آگ کے اندر سے باہر آ رہے ہیں۔ جب تمام دشمنان اسلام نے یہ ماجرا دیکھا، یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ کر کے تمام لوگ تقریباً 7,000 لوگ مسلمان ہو گئے۔ دوستو یہ کیا تھا؟ من کان للہ کان اللہ لہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی